الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله المجتبى والطهار المقام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. کرتے مالا مال ہو دان
ہدیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واجب تعظیم اللہ کے سر تکریم نہایت ہی مکرم معظم حاضرین محفل، اللہ جل جلالہ اعمال والوں کے فضل و کرم سے آج ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حج کے حوالے سے فلسفہ حج۔ حج کس چیز کا نام ہے، اس پہ ضروری ہے حج کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ یہ حج کا موسم ہے۔ بہت سارے خوش نصیب حج کے لیے کچھ جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، وہ اپنے لیے بھی وہاں دعائیں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جسے چاہتا ہے بلا لیتا ہے، یہ ساری نصیب کی بات ہوتی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اور اس نے جسے چاہا اپنے در پہ بلا لیا۔ تو حج کے موضوع پر چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہمارے ان باتوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرنا اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حکم دیا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کرے۔ جس کے پاس اتنا توفیق ہو کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، اس پہ حج فرض ہے۔ صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس گھر کا جو خرچہ چلا رہا ہے، گھر کے خرچے کے علاوہ اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اس پہ حج کرنا فرض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ یہ جو حج ہے یہ ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ حج ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے یا زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ سرکار نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ حضور نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ جب سوال ختم ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، اگر میں کہہ دیتا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ اپنے نبیوں سے بلا وجہ زیادہ سوال کرتے تھے، تو اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال تمہیں کرنا پڑتا۔ میں اس لیے خاموش رہا، میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پتہ چلا حضور کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ہو کر ہی رہتی ہے، وہی دین بنتا ہے، وہی شریعت بنتی ہے۔ ہم نے قرآن کو قرآن سمجھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، صحابہ نے بھی نہیں دیکھا جبرائیل کو لے کر آتے ہوئے، دیتے ہوئے، احکامات دیتے ہوئے، نمازیں 5 ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں ہمیں نہیں پتا جبرائیل کب لے کر آئے، کیسے لے کر آئے، نہیں دیکھا کسی نے۔ ہم نے اگر مانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مانا ہے۔ حضور نے بیان فرما دیا لوگوں قرآن ہے، ہم نے مان لیا قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا خدا ایک ہے۔ حضور نے فرمایا جنت ہے، مان لیا جنت ہے، دوزخ ہے، دوزخ ہے، حساب و کتاب ہی ہوگا، جی ہوگا۔ حضور کے کہنے پر ہم نے ہر چیز مانی، حضور جو کہتے گئے وہی شریعت بنتی گئی، وہی اسلام بنتا گیا۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے جو حضور نے ہمیں پیغام عطا فرمایا، جو ہمیں سکھایا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اس بات کی جو ہے آسانی پیدا فرما دی کہ ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے صاحب استطاعت کا فرض ہے۔ پھر علماء بزرگان دین لکھتے ہیں، فقہا بھی لکھتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ غنی ہے، بڑا امیر ترین ہے، بڑا مالدار ہے، کہ جس کے لیے آنا جانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ تقریباً 5 سال میں 1 مرتبہ حج کر دیا کرے۔ فرض نہیں ہے، فرض اس پر بھی نہیں ہے، فرمایا مستحب عمل ہے، اچھی بات ہے۔ اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، اللہ نے اسے دولت میں فراوانی دی ہے، رزق میں بہت فراوانی عطا فرمائے، تو اسے فرض مستحب یہ ہے کہ 5 سال میں 1 مرتبہ وہاں حاضری کے لیے ضرور چلا جائے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے پھر اس کے بعد حج جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے، حج ہمیں کیا سکھاتا ہے، حج ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے، کون سا حاجی جب وہاں جاتا ہے وہاں آ کر اس کا حج اسے فائدہ دیتا ہے، اور کون سے حجاج کرام ہیں جو حج تو کر کے آ جاتے ہیں مگر ان کا حج اسے نفع نہیں دیتا، اس لیے کہ حج اس کے ایک ایک قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ جب یہاں سے حج چلتا ہے ایک ایک قدم پہ بخشش ہے، ایک ایک قدم پہ نیکیاں ہیں، رحمتیں برستی ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے کہ جو شخص حلال کمائی کا رزق لے کر جا رہا ہے، حلال کمائی کا کپڑا پہن کے جا رہا ہے، حلال کمائی لے کر جا رہا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جو شخص حرام کی کمائی لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ پھر جب وہاں حج کر لیتا ہے، اگر اس کا پیسہ جس کے حلال ہے تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے مہمان، میں نے تیرا حج بھی قبول کر لیا ہے، تیری بھی بخشش کر دی ہے، جس کا تو نے نام لے لیا ہے میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے، اور جو حرام رزق لے کے جاتا ہے اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتے کہ میرے بندے، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرا آنا بھی جو ہے مقبول نہیں ہے، تیرا حج بھی مقبول نہیں ہے، تیری دعا بھی مقبول نہیں ہے، جس کے لیے تو نے دعا کی ہے تیری دعا کسی اور کے حق کے اندر بھی مقبول نہیں ہے، لہٰذا آنے جانے کی سوائے تھکاوٹ کے اور تجھے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو وہ خالی جو ہے واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اور دوسرا یہ تو تھا حج کس کا قبول ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا، اور باقی یہ حج کا فلسفہ کیا ہے، حج کس لیے کیا جاتا ہے، حج کا جو اصل مقصد ہے، کیونکہ اسلام پھیلا ہے وہاں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اب میں نے تیرا گھر بنا لیا ہے، تیرا حکم ہے کہ اس کا طواف کیا جائے، یہاں پہ اعتکاف کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں۔ یا اللہ یہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے، جنگل جو تھا وہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں تھا، دور دراز تک آبادی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ عرض کی باری تعالیٰ تیرے حکم پر میں نے گھر بنا لیا، خانہ کعبہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بناتے تھے، بیٹا پتھر اٹھا کے دیتا تھا، آپ عمارت بناتے جس طرح بھی بنائے گی تو آپ نے بنا دی۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں نے تیرا گھر بنا لیا ہے، اب اس کے حج کے لیے میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، کیونکہ ایسے چیزیں تو ہوتی نہیں تھی جیسے آج کل جو ہے پیغام دور تک انسان پہنچا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، اس وقت تو یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی۔ تو یا اللہ میں لوگوں تک پیغام کیسے پہنچاؤں، تو یہاں سے پیدل ہی جانا پڑے گا کسی کو پیغام دینے کے لیے، تو پوری دنیا میں پیغام کیسے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، اے میرے ابراہیم، میرا گھر تم نے بنا لیا، اب میرا گھر بن گیا ہے، اب جو ہے لوگوں نے آگے اس کا طواف کرنا ہے، اور لوگوں نے آ کر جو ہے اس کے چکر لگانے ہیں، یہاں حج کرنا ہے، عرفات میں جانا ہے، صفا مروہ سعی کرنی ہے، مزدلفہ جانا ہے، منی جانا ہے، جہاں جگہ جایا جاتا ہے ہر جگہ میں جانا ہے۔ یا اللہ لوگوں تک آواز کیسے پہنچاؤں، اللہ نے حکم دیا، فرمایا میرے ابراہیم آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جائیں، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے صرف اتنا کہہ دیں کہ اے لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، آؤ اور آ کر جو ہے اس گھر کے اندر تم حج کرو، اس کا طواف کرو، حجر اسود کو چومو، سارے جو اس کے معاملات حج کے ارکان ہیں سارے کے سارے ادا کرو۔ آپ نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر یہ آواز لگا دی۔ اس کے بعد حدیث سے پاک کے اندر آتا ہے وہ آواز کہاں تک گئی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نے یہ آواز لگائی، لوگوں گھر بن چکا ہے،
اب حج کے لیے آ جاؤ، عمرہ کرو، اس گھر کا طواف کرو اور یہاں صفا مروہ پہ سعی کرو، یہ سارے ارکان ادا کرو۔ فرمایا کائنات کے کونے کونے تک جہاں تک انسان رہتے تھے، حتیٰ کہ فرمایا جو بچے ماں کے پیٹ کے اندر تھے اور جو بچے باپ کی صلب کے اندر تھے، اللہ نے ہر ایک تک اس آواز کو پہنچا دیا، ہر ایک نے اس آواز کو سنا۔ پھر وقت گزرتا گیا تو پھر اس وقت جو ہے بہت کم لوگ حج پہ جاتے تھے، دور دراز سے پیدل چل کے جانا ہوتا تھا، تو چند لوگ آتے، کبھی آ جاتے، کبھی کوئی نہ آتے۔ ہر سال تھوڑی جو ہے تعداد ہوتی لوگوں کو، تو خانہ کعبہ نے دعا کی کہ اللہ تو یہاں تو کوئی نہیں آ رہا، تو پھر بزرگان دین علماء فرماتے ہیں، رب نے فرمایا کہ اے میرے گھر اب تو پریشان نہ ہو، تیرے گھر آنے والے لوگوں کی جو تعداد ہے ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں جگہ تنگ ہو جائے گی، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ آج بھی وہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی پیچھے آپ چلے جائیں 50 سال پہلے، اگر آپ وہاں کی باتیں سنیں تو کم لوگ حج پہ جاتے تھے، آج دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں 40 لاکھ لوگ، 35 40 کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے حج پہ جاتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی دعا کا اثر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ نے لوگوں کو اس طرح متوجہ کر دیا کہ پوری دنیا سے وہ واحد جگہ ہے، میرے خیال میں کوئی دنیا میں ایسی جگہ اور نہیں ہے کہ جہاں پوری دنیا کے لوگ جاتے ہوں، لیکن وہ ایک ایسی واحد جگہ ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ وہاں پر جو آتے ہیں۔ اچھا آتے ہیں تو وہ کیا لینے آتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، اس طرح کا اس کے شعر کا مفہوم ہے کہ حاجی یہ ظاہر حرم سے کوئی پوچھے کہ زمزم کے سوا کچھ اور بھی تو لایا ہے، یعنی علامہ اقبال نے کہا کہ ہم وہاں جاتے ہیں، آب زمزم لے کر آتے ہیں یا کھجور لے کر آتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک تحفہ ہے اور لے کے آنا بھی چاہیے، اور حقیقت میں ہے بھی یہ تحفہ آب زمزم شریف اور وہاں کی کھجور۔ جب بھی کوئی حاجی آتا ہے آب زمزم بھی جو ہے پینے کو مل جاتا ہے، کھجوریں بھی چند کھانے کو مل جاتی ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کچھ اور بھی لایا ہے، اس کے علاوہ اور تو کیا لے کر آیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا لے کر آیا ہے، یہ قرآن پڑھ کے علامہ اقبال بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور تو کیا کچھ لے کر آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہاں سے اصل میں لینی تھی، جو قرآن کہہ رہا ہے اصل میں جو چیز لینی تھی، کیا تو وہ بھی لے کر آیا ہے، یا صرف آب زمزم، کھجوریں، شاپنگ، رومال، فلاں چیزیں، کپڑے دینے کے لیے، لینے کے لیے گفٹ، یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ لے کر آئے ہیں؟ وہ جو اور کچھ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی فلسفہ حج ہے۔ فرماتے ہیں اور کیا کچھ اور بھی لے کر آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، لوگوں حج کے ایام وہ معلوم ہے سب کو کہ حج کب ہوتا ہے۔ فمن فرض فیہ الحج، جو بندہ اپنے اوپر حج لازم کر لیتا ہے، حج اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ اب میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج کرنا ہے، جو حج کر لیتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کے بعد کبھی وہ گالی نہیں دیتا، ولا فسوق کبھی نافرمانی نہیں کرتا، ولا جدال کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ اصل جو مقصد ہے وہاں حج پہ جانے کا، وہاں سے دین سیکھنا ہے، وہاں سے جا کر جب واپس انسان آتا ہے اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہے، اپنے اخلاق میں تبدیلی لانا ہے، اپنے نظریات میں تبدیلی لانا ہے، اپنے جو کردار میں وہ تبدیلی لانا ہے۔ بندہ وہاں جائے، حج کر کے واپس آئے، جانے سے پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، پھر آ کے پھر جھوٹ بولتا ہے، تو فرمایا اس کا مطلب ہے تو وہاں سے کچھ نہیں لے کر آیا، تو وہاں سے صرف آب زمزم لے کر آیا ہے، کھجوریں لے کر آیا ہے، اس کے علاوہ جو تو لینے گیا تھا وہ تو نہیں لے کر آیا۔ تو کیا لینے گیا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تو یہ لینے گیا تھا جب تو نے حج کر لیا، تو نے رب سے وعدہ کرنا تھا یا اللہ پچھلے معاف کر دے، اور حدیث بھی معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے معاف کر دے، آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ آج کے بعد جو ہے میں کسی سے ولا جدال جھگڑا نہیں کروں گا، اور کبھی میں ولا فسوق کا کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فرمایا اپنی زندگی کو تبدیل کر کے اگر لے آتا ہے تو سمجھ لے اس نے حج کا جو مقصد ہے پا لیا ہے، جو حج کا مقصد تھا اسے مل گیا ہے۔ وہاں سے جائے آئے پھر وہی کام، پھر اسی طریقے سے سارے معاملات جس طرح پہلے کرتا تھا، فرمایا اسے کچھ نہ ملا۔ فرمایا اس چیز کا نام حج ہے جب بندہ یہ کام کر لیتا ہے۔ اگر فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، لوگوں جب تم حج کر چکے ہو، وما تفعلوا من خیر، اب جو بھی بھلائی کرو گے، اب کون سی بھلائی کرو گے؟ ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا، ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا، ہم بے نمازی تھے، ہم نمازی بن گئے،
ہم جھگڑالو تھے، ہم پرامن بن گئے، ہم جو ہے جو بھی نافرمانی کرتے تھے ہم نے چھوڑ دی، اللہ کے فرما بردار بن گئے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو بھی بھلائی لے کر آؤ گے یعلمہ اللہ، اللہ تمہاری ساری بھلائیاں جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ حج پہ تو آیا ہے، اس نے احرام باندھا ہے، اس نے کہا ہے لبیک اللہم لبیک، اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے، اب یہ واپس جا رہا ہے جو میں نے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الارض وما تفعلوا من خیر، بھلائی کرو، یہ ساری چیزیں اب یہ لے کر جا رہا ہے۔ فرمایا جو حج کا مقصد تھا میں نے اپنے اس بندے کو ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتا ہے، فرمایا یہ چیزیں تو ہم نے برے کام چھوڑ دی، حج کرنے کے بعد کی بات ہے، برے کام تو ہم نے چھوڑ دی، اچھے کام کرنے شروع کر دی۔ رب تمہیں جانتا ہے تم اچھے کتنے کام کر رہے ہو، برے کام نے تمہیں چھوڑ دی، یہ نہیں چھوڑے، لوگوں کے سامنے چھوڑے، علیحدہ کرتے ہو نہیں کرتے۔ فرمایا یا اللہ تمہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ اس آیت کے اس حصے پر عمل کر دیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے میرے بندے تو نے حج کر لیا، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا، تو نے رفث چھوڑ دیا، جدال چھوڑ دیا، فسوق چھوڑ دیا، سارے بھلائی کے نافرمانی کے تو نے کام چھوڑ دیے، اور من خیر تو نے بھلائی کے کام کرنے شروع کر دیے، رب کو بھی علم ہے۔ اب تو کیا کر وَتَزَوَّدُوا، اب جا کے آخرت کا جو ہے آخرت کی تو تیاری کر، اب آخرت کا سامان باندھ، آخرت کی تیاری کر۔ یا اللہ آخرت کے لیے کیا سامان باندھا جائے، کیا تیاری کی جائے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، آخرت کا سامان باندھ لے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا جو بہترین زاد راہ ہے، آخرت کا جو سفر ہے، آخرت کی جو تیاری ہے، آخرت کے لیے جو تو نے ساتھ لے کر جانا ہے، خیر الزاد التقویٰ، تیرا بہترین زاد راہ جو ہے فرمایا وہ تقویٰ ہے۔ آج کے بعد تو متقی بن جا، تقویٰ اختیار کر، ہر طرح کی نافرمانی چھوڑ دے، ہر طرح کا گناہ چھوڑ دے، ہر طرح کا فحش چھوڑ دے، ہر طرح کی بڑائی چھوڑ دے، اور رب کا سچا مطیع و فرما بردار بن جا۔ سمجھ لے تو نے حج کا فائدہ حاصل کر لیا، حج میں ملنے والی چیزیں تجھے مل گئی۔ اب یہاں آیت کے اندر کوئی زمزم کا ذکر نہیں ہے، میں اس کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اس کی فضیلت پہ کسی قسم کی کوئی تنقید بھی نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں یہ ذکر نہیں ہے اب زمزم کا کچھ، جو علامہ اقبال نے کہا جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ہے وہ برائیاں ہیں، جو اپنانے کا حکم ہے وہ اچھائیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد رب فرماتے ہیں میں سب کچھ دے کر رہا ہوں، تو یہ ہے حج کا اصل فلسفہ۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جب تم نے یہ بات مان لی جو میں نے تمہیں کہا، تقویٰ وہ اختیار کرے گا یا اولی الالباب، جو عقل مند ہوگا، جو عقل والا ہوگا، جو بڑا سمجھدار ہوگا، جو باتیں رب فرماتے الحج اشہر معلومات سے لے کر آخر یہ پوری ایک آیت ہے۔ فرمایا اس آیت کے اندر جو میں نے تمہیں حج کا فلسفہ بیان کر دیا، حج کی فضیلت بیان کر دی، حج میں حاصل کرنے والی چیزیں میں نے تمہیں عطا کر دی، اور حج کرنے کے بعد جن چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اس کا میں نے حکم دے دیا، اس کے بعد جو تم میں سے عقل والا ہوگا وہ اس پہ عمل کرے گا، اور جو عقل والا نہیں ہوگا بس وہ یہی کہے گا الحمدللہ اب زمزم بھی لے کر آیا ہوں، کھجوریں بھی لے کر آیا ہوں، اس کے علاوہ اس کا ذہن جو ہے اور کی طرف نہیں جائے گا۔ فرمایا جو حج کا اصل مقصد ہے وہ آب زمزم کھجوریں نہیں، بے شک بڑی برکت والی چیز ہے آب زمزم، کھجور بڑی برکت والی چیز ہے، وہاں کی مٹی بھی بڑی برکت والی ہے، ایک ایک چیز بڑی برکت والی ہے، لیکن جو حج کا اصل مقصد ہے وہ نافرمانی چھوڑ دینا، اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جانا، یہ حج کا اصل مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص اس پہ عمل نہیں کرتا تو آنا جانا ہی ہے، دکھلاوا ہی ہے، اگر یہ چیزیں حاصل نہیں کرتا تو سمجھ لے اس نے حج کا اسے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جب یہ کر لیتا ہے پھر اللہ کیا انعام دیتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے تو نے حق ادا کر دیا، جس طرح میں نے کہا حج کر تو نے اسی طرح کیا، تو نے جدال چھوڑ دیا، فسوق چھوڑ دیا، رفث چھوڑ دیا، نافرمانی چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا، تیرے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو گئی، تو نے آج کے بعد میری نافرمانی نہیں کرنی، میری اطاعت کرنی ہے، یہ تو نے میرا ساتھ وعدہ کر لیا، تو نے اپنا کردار بدل دیا، تو نے اپنا رویہ بدل دیا، تو نے اپنی عادتیں بدل دی، اب میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں، اب بتا، تیری تو میں نے بخشش کر ہی دی ہے، اب تو بتا تو صحیح تو کس کس کا نام لینا چاہتا ہے، تو جس کا نام لینا چاہے گا تو نام لیتا جا، میں اس کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماتا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بھی بخشش فرماتا ہے، جس چیز کا وہ نام لے لے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو حج کا جو اصل مقصد ہے
وہاں سے جا کے وہاں حاجی جب وہ امام کعبہ خطبہ دیتا ہے وہ ساری چیزوں کا جو ہے بتاتا ہے، لوگوں یہ چھوڑ دو، لوگوں یہ چھوڑ دو، لوگوں یہ چھوڑ دو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، وہ ساری چیزوں سے جو گناہ ہے اسے روکتا ہے، اچھائیوں کا ہمیں درس دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو بندہ سیکھ کے آتا ہے اس کا حج ہے، باقی آنا جانا ہے، آب زمزم، گفٹ ہیں، کھجوریں ہیں، سب کچھ ہے، مگر حج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حج کرنے کی سعادت نصیب